اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 2116 کتاب البیوع، اور یہ روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے امیر المومنین حضرت عثمان کے ہاتھ اپنی زمین ان کی زمین کے عوض بیچی جو خیبر میں تھی، اور جب ہم دونوں عقد بیع کر چکے تو میں الٹے پاؤں واپس چلا، یہاں تک کہ ان کے گھر سے نکل گیا اس ڈر سے کہ کہیں وہ میری بیع کو فسخ نہ کر دیں۔ اور طریقہ یہ تھا کہ بیچنے والا اور خریدنے والے کو یہ اختیار ہوتا تھا کہ جب تک دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ جب میری ان کی بیع پوری ہوگی تو میں نے خیال کیا کہ حضرت عثمان خسارے میں رہے، اس لیے کہ میں نے ان کو ثمود کی زمین کی طرف 3 دن کی مسافت پر دھکیل دیا، اور انہوں نے مدینہ کی زمین کی طرف 3 دن کی مسافت پر مجھے بھیج دیا۔ یہ اس حدیث کی روایت میں امام بخاری منفرد ہے، یعنی امام بخاری کے سوا اس حدیث کو کسی نے کوٹ نہیں کیا ہوگا۔ جو ڈیل ہوئی وہ یہ ہوئی کہ حضرت ابن عمر کو وہ زمین جو حضرت عثمان کی مدینہ کے پاس تھی وہ دی جائے گی، اور حضرت عثمان کو حضرت ابن عمر کی وہ زمین دی جائے گی جو کہ ثمود کی زمین کے پاس تھی۔ تو چونکہ دونوں کی لوکیلٹی میں بہت فرق تھا، لہٰذا حضرت ابن عمر کو یہ گزرا خیال کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عثمان کو نقصان پہنچا ہو، کیونکہ جو بات کی لوکیلٹی کاؤنٹ کرتی ہے زمین کی خریداری میں، تو لوکیلٹی میں بہت فرق تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہے خیار شرط، خیار کا جو تنسخیح کا ڈیل کو کینسل کرنے کا۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں جلدی نکل گیا یہ معاملہ طے کر کے کہ یہ نہ ہو کہ امیر المومنین جو ہے وہ سودے کو ختم کر دیں۔ تو یہاں سے انہوں نے یہ دلیل لی ہے فقہا نے کہ تفرق بالابدان، جو ہم نے پہلے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر ایک مجلس میں کوئی بزنس ٹرانزیکشن کو سودا طے ہو گیا اور وہ سودا طے ہونے کے بعد وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو وہ ڈیل جو ہے وہ سودا کنفرم ہو جاتا، یہ تفرق بالابدان ہے۔ لیکن جب تک وہاں بیٹھے رہیں تو اگر سودا طے بھی ہو گیا تو اٹھنے سے پہلے اس کو کوئی ایک بندہ ان میں سے، یعنی چاہے خریدار اس کو کینسل کر دے چاہے بائر اس کو کینسل کر دے، تو یہ تفرق بالابدان کے جو ماننے والے ہیں یہ ان کے لیے یہ دلیل ہے، یہ حدیث شریف۔ مگر ہم نے یہ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ فقہ حنفی میں یہ تفرق بالابدان نہیں مانا جاتا بلکہ تفرق بالقول مانا جاتا، اور اس کی وجہ ابھی بیان کی گئی تھی کہ جب آپ اس کو قیاس بھی کریں تو وہ نکاح کے پیٹرن پہ آتا ہے کہ جیسے نکاح ہو، چاہے نکاح کرنے کے بعد وہاں بیٹھے رہے لوگ، اٹھ کے نہ جائیں، لیکن نکاح جیسے ہی ہوا ویسے ہی وہ دونوں جن کا نکاح ہوا ہے وہ ایک دوسرے پہ حلال ہو جاتے ہیں۔ سو حضرت ابن عمر نے جو یہ بات کی کہ معمول یہ تھا کہ خریدار اور بائع کو اختیار تھا جب تک وہ جدا نہ ہو جاتے، کانت سنہ ان المتابعین بالخیار حتی یتفرقا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے خریدے گئے اونٹ کو مجلس بیع سے نکلنے سے پہلے حضرت ابن عمر کو ہبہ کر دیا تھا۔ اب یہ حضرت ابن عمر نے جو بیان کیا کہ معمول یہ تھا، لیکن ہم دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ جو اس سے پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ حضرت عمر سے خریدا تھا وہ آپس میں اس ڈیل کے بعد جدا ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت ابن عمر کو یعنی حضرت عمر کے بیٹے کو وہ گفٹ کر دیا وہی اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہاں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ دلیل یہ ہے کہ یہ جو تفرق بالابدان کا حکم تھا یہ ترغیب اور استحباب کے پیرائے میں تھا، یعنی پسندیدہ چیز تھی اور ترغیب تھی کہ آپ جب جدا ہوں تو اس کا مطلب ہے اب آپ اس کو کینسل ایک پارٹی اس کو کینسل نہیں کر سکتی. تو وہ ترغیب کے لیے تھا، لیکن ایکچولی بعد میں پھر یہ جو اس کو ترک کر دیا گیا، اس کو بھی ترک کر دیا گیا. یہ جو یہاں ہے نا یہ اصول یہ کانت سننا المتابعین بالخیار حتی تفرق کہا، یہ اصول جو ہے یہ ترک کر دیا گیا. اور جو فائنل رہا جو آج تک ہے وہ یہ ہے کہ تفرق بالقول، اس سے پہلے جب آپ نے ڈیل مکمل کر لی تو چاہے اب آپ اٹھ کے جائیں یا نہ جائیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے وہ سودا طے کر دیا ہوگا. تفرق بالاقوال سے بیع کے لزوم کے ثبوت، یعنی جو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی بات کی کہ سودا جو ہے وہ جو ڈیل ہے، بزنس ٹرانزیکشن ہے، جو بارگین ہے، جو سیل اینڈ پرچیز ہے، جو کانٹریکٹ ہے، وہ تفرق بالاقوال سے لازم ہو جاتا ہے. جب فائنل ہو گیا تو بات ختم ہوگی. یہ صحیح بخاری کی 2133 نمبر حدیث ہے. حضرت ابن عمر کو کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی کوئی غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے نہ بیچے. یعنی جب غلہ خریدا جائے تو اس کو اگلے ہاتھ بیچنے کے لیے اس پر خریدار کا قبضہ شرط ہے، نہ کہ تفرق بالابدان. یعنی ایک بندے نے غلہ خریدا اور وہ اس نے خریدا، ساتھ ہی غلہ پڑا ہوا تھا، بیچنے والے نے وہ غلہ دے دیا. اب وہ بات فائنل ہوگی. اب وہ چاہے تو اس کو آگے فروخت کر سکتا ہے، چاہے وہ بیچنے والا بھی وہیں بیٹھا ہو اور خریدنے والا بھی وہیں بیٹھا ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر تفرق بالابدان پہ جائیں تو پھر خریدار تب تک نہیں بیچ سکتا کہ جب تک بیچنے والا وہاں سے اٹھ کے چلا نہ جائے. سو یہ چیز جو ہے یہ اب چونکہ واق نہیں ہے، یعنی رواج نہیں رہا اس کا، اور اس کو ترک کر دیا گیا بالابدان والے کو، تفرق بالابدان کو، تو لہذا اس صورت میں اب خریدنے والے پہ کوئی اس قسم کی شرط باقی نہیں ہے، دونوں پہ شرط باقی نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی چیز بیچو تو ناپ کر بیچو، اور جب کوئی چیز خریدو تو ناپ کر خریدو. صحیح بخاری کتاب البیوع تعلیق فی الباب چیپٹر 51. اب یہاں پہ بھی معاملہ وہی ہے کہ چیز بیچو تو ناپ کر بیچو، کوئی چیز خریدو تو ناپ کر خریدو. یہ ناپ کر بیچنا اور خریدنا جو ہے یہ وہاں پہ آتا ہے جہاں والیوم ہو. دو چیزیں ہوتی ہیں، تین چیزیں ہوتی ہیں، either you buy in weight or you buy in volume or you buy in units. یعنی آپ کوئی چیز جب تول کر خریدیں گے تو اس کو کہیں گے کہ آپ نے یہ وزن کے حساب سے خریدی ہے. جب آپ کوئی چیز جیسا زمین ہے آپ خریدتے ہیں، زمین آپ کہتے ہیں کہ یہ اتنے اسکوائر فیٹ ہے، یا آپ کپڑا خریدتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ اتنے میٹر کپڑا، اس کا عرض اتنے میٹر ہے، یہ لمبائی اس کی اتنے میٹر ہے، یہ والیوم میں آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ناپ کر خریدنا. اور جب کوئی چیز آپ عدداً خریدیں، آپ کے آگے کہتے ہیں 2 درجن انڈے مجھے دے دیں، تو وہ 2 درجن کا مراد ہے 24 انڈے، تو یہ عدد کے حساب سے ہو گیا. سو یو کین سیل اینڈ میک دا سیل اینڈ پرچیز ایدر بائی ویٹ، بائی والیوم اور بائی یونٹس. تو جو ناپ کر جہاں بھی فقہ کے اندر آئے گا تو دیٹ مینس بائی والیوم. اور جو رواج یہ بھی رہا ہے کہ جو غلہ ہوتا ہے، جو ڈھیر ہے اس کو ناپ کر فروخت کیا جاتا. تو اگر کوئی وہ جب ہم مارکیٹ میں جاتے، کنزیومر مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہاں پہ وہ تول کر خریدتا کہ اتنے کلو گندم دے دیں اور یہ سارا کچھ ہو گیا. امام طحاوی نے کہا کہ جو شخص غلہ ناپ کر خریدے پھر اس کو ناپنے سے پہلے فروخت کر دے تو اس کی بیع جائز نہیں ہے. بس جب خریدار غلہ خرید لے، اس کو ناپ لے، اس پر قبضہ کر لے تو وہ اس بیع سے جدا ہو گیا.
یعنی وہ ڈیل جو ہے وہ ڈن ڈیل ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ ناپنے سے پہلے کہ اس نے اس کو میئر بھی نہیں کیا اس کہ وہ کتنا ہے غلہ، اور اس سے پہلے وہ فروخت کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جتنی چیز بیچ رہا ہے وہ کتنی ہے، اس کا والیوم کتنا، حجم کتنا اس کا، یا ویٹ کتنا، جو بھی ہو اس پہ اپلائی کرے۔ تو 3 چیزیں آ جاتی ہیں جب ایک آپ چیز خرید کر آگے بیچنا چاہیں۔ نمبر 1 کہ فرسٹ آف آل تو آپ نے خریدی ہوئی ہو، سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کا ویٹ یا اس کی میئرمنٹ ہونی چاہیے، نمبر 3 یہ ہے کہ وہ آپ کے پوزیشن میں ہو۔ تو جب یہ چیزیں ہو گئی تو بیچنے والا جو ہے وہ چاہے وہیں پہ موجود رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ چیز آپ کی ہوگی ہوئی ہے۔ پھر ہر ایک اس پر اجماع ہے کہ اب اس کو دوبارہ ناپنے کی ضرورت نہیں، یعنی آپ نے خریدی ہے، اس ٹائم آپ نے چیک کر لیا کہ یہ کتنی ہے یہ چیز، اب اسی چیز کو جب دوبارہ بیچنے تو دوبارہ اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کتنی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اور یہ اس کی دلیل ہے کہ اب اس غلے کا مالک ہے اور اس کے لیے اس کو فروخت کرنا جائز ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ جب کسی شخص نے غلہ خرید کر اس کو ناپ کر اس پر قبضہ کر لیا تو وہ اس کا مالک ہے، اور اس کا مالک ہونا مجلس بیع سے اٹھ کر جانے پہ موقوف نہیں ہے، یعنی یہ تفرق بالابدان کا جو اصول ہے اس کے مخالف یہ چیز ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے یہ ظاہر ہوتا کہ تفرق بالابدان جو ہے وہ متروک ہو چکا، اور اب تفرق بالاقوال ہے، یعنی ڈیل از ڈن کنسیڈرڈ ڈن when it is finalized in a meeting. That's it. Irrespective that the buyer or the seller, they just depart, separate their ways, no. It's not dependent on that. It's dependent on the acceptance. So جب وہ ہو گئی، بات ختم ہو گئی، تو اس کے بعد پھر ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی بھی۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ تو اس مسئلے پر حدیث سے دلائل اور قیاس، اب آ گیا۔ قیاس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جس طرح عقد بیع سے ملکیت و تصرف کا حق ثابت ہوتا ہے، یعنی آپ کے سیل ایگریمنٹ ہو گیا، سیل ایگریمنٹ ہونے کے بعد جس نے خریدا اس کی ملکیت اس نے پیمنٹ کر دی، جب اس کے پیمنٹ کر دی چیز اس کو مل گئی، اب وہ اس کی تصرف کا حق ثابت ہو گیا، یعنی اب اس کو جس طرح چاہے استعمال کرے کیونکہ وہ مالک ہے اس کا۔ اسی طرح عقد اجارہ سے بھی تصرف کا حق ثابت ہوتا ہے، کیونکہ نکاح میں جو ایجاب و قبول ہے اس سے مرد کی عورت سے جماع کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا۔ اور یہ اس پر موقوف نہیں ہے کہ نکاح کرنے والا مجلس نکاح سے اٹھ کر جائے اور تفرق بالابدان ہو جائے، یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، یہ ریپیٹیشن ہے اس کی۔ جیسے ہی جاب و قبول ہو اور تفرق بالاقوال ہوا، نکاح کرنے والے کو منکوحہ پر ملکیت حاصل ہو گئی۔ سو نظر کا تقاضا یہ ہے کہ عقد بیع میں بھی صرف بائع اور مشتری یعنی سیلر اور پرچیزر کے ایجاب و قبول سے بیع مکمل ہو جائے گی، اور تفرق بالابدان پر بیع کی ملکیت موقوف نہ ہوگی۔ چیپٹر 48 ما یکرہ من الخداع فی البیع، خرید و فروخت میں دھوکہ دینا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 2117، روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسے خرید و فروخت میں اکثر دھوکہ دیا جاتا، تو آپ نے فرمایا جب تم خرید و فروخت کرو تو کہہ دیا کرو کہ کوئی دھوکہ نہ ہو۔ اب یہ جس صاحب کا ذکر ہے ان کا نام یہ ہے حضرت حبان بن منقذ، یہ صحابی ابن صحابی انصاری ہیں، غزوہ احد اور اس کے بعد غزوات میں شامل رہے۔ حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں ان کی وفات 130 سال کی عمر میں ہوئی۔ یہ کسی غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک پتھر قلعہ سے مارا گیا جو ان کے سر پر لگا، اس سے ان کے دماغ پر چوٹ آئی اور ان سے ان کی عقل و زبان کی کارکردگی میں فرق آ گیا، یعنی جب سر پہ چوٹ ایسی لگ جائے تو بولنے میں پھر، یا سر کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جائے جس طرح ہمارے یہاں آج کل ہے نروس سسٹم کی میڈیسنز وغیرہ ہیں، یہ وہ سارا کچھ، تو اس سے بھی بولنے میں جو ہے وہ کافی
مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ چیزوں کے درمیان امتیاز کر لیتے تھے، یعنی فرق کر لیتے تھے، اتنی ان کی عقل کام کرتی تھی. اور بیع میں ہمیشہ ان کے ساتھ غبن کیا جاتا تھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 2 مرتبہ لا خلابہ کہہ دیا کرو، یعنی کوئی دھوکہ نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو چیز فروخت کرو 3 دن تک تو تم اس کو واپس لینے کا اختیار ہے. یعنی ان سے کوئی چیز بندہ خرید کر لے کے گیا، اس نے ان کے ساتھ وہ خریدنے میں فراڈ کیا، پیسے کم دیے یا کچھ ایسی چیز کی. بعد میں ان کو خیال آیا کہ یہ تو اسے دھوکہ کر دیے میرے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں 3 دن کا اختیار ہے، تم 3 دن کے اندر جا کر اس شخص سے اپنی چیز واپس لے سکتے ہو. عمدۃ القاری جلد 11 صفحہ 332، نعم البارک میں جلد 4 صفحہ 667 پہ ہے. باقی فرق ہے اس روایت کے اندر اتنا. سنن دارقطنی میں یہ ہے کہ یہ حبان بن منقذ کا ہے واقعہ، لیکن سنن ابن ماجہ 2355 نمبر حدیث کے مطابق یہ واقعہ ان کے والد منقذ بن عمرو کا ہے. اب آ جائیں، کیونکہ اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ بیچنے والے کے ساتھ دھوکہ ہوا، تو غبن فاحش کی وجہ سے بیع فسخ کرنے اور کمزور عقل والے پر بیع کی پابندی لگانے سے متعلق مذاہب فقہا کیا ہے. غبن فاحش، فاحش کہتے کھلا، فاحشہ، فحاشی، یہ وہی ہے. غبن فاحش کے لغوی معنی خرید و فروخت میں بھاری نقصان کے، اور اصطلاحاً اصل سے کہیں زیادہ قیمت پر مبیع کی بیع کو، یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کی سیل کو غبن فاحش کہتے ہیں. یعنی پروفیٹیئرنگ، ایک چیز جو ہے وہ ایکچولی 10 روپے کی تھی، وہ اگر 11 میں بیچ دی جائے تو یہ نارمل پروفٹ ہے. لیکن اگر وہ 10 روپے کی چیز جو ہے وہ 20-25 روپے میں بیچی جائے تو یہ غبن فاحش ہے. یہ اس کو عام اس میں یہ بیچ دیں. عام الفاظ میں کسی چیز کو بہت مہنگا بیچنا غبن فاحش ہے. امام مالک کے حساب میں سے بغدادیوں نے کہا ہے کہ اگر غبن کسی چیز کی تہائی قیمت تک پہنچ جائے تو خریدار کو بیع فسخ کرنے کا اختیار ہے. یعنی اس میں جو اس کی اوریجنل قیمت ہونی چاہیے تھی، اگر اس سے زیادہ 1/3 اس میں ایڈ کر دیا گیا ہے تو پھر یعنی 33% اگر اس میں ایڈ کر دیا گیا ایڈیشنلی پروفٹ اس میں لگا دیا گیا ہے، تو پھر خریدنے والے کو یہ اختیار ہے کہ وہ ودن 3 days اس چیز کو واپس کر دے. اس کا یہ معنی. بعض حنفی فقہا نے بھی یہی حد بیان کی. ایک قول قیمت کے چھٹے حصے کا، جیسے 6 روپے کی چیز 7 روپے میں فروخت کی جائے تو غبن فاحش ہے. ایک قول یہ بھی ہے. علامہ شہاب الدین حنفی نے لکھا ہے کہ غبن فاحش کا معیار یہ ہے جو قیمت عام قیمت سے زیادہ ہو اور اتنی قیمت پر کوئی شخص اس کو فروخت نہ کرتا ہو تو وہ غبن فاحش ہے. یعنی نارملی کوئی اور اتنی قیمت میں فروخت نہیں کرتا، لیکن ایک آدمی نے اپنی طرف سے قیمت لگا کے اس کو بڑھا کر بیچنا شروع کر دیا ہے، تو حنفی یہ کہتے ہیں کہ یہ غبن فاحش ہوگا. داؤد ظاہری نے کہا کہ غبن فاحش میں عقد باطل ہے. یہ وہ داؤد ظاہریہ جو ہے ان کو فالو کرتے ہیں. امام مالک سے ایک روایت ہے کہ خریداری کے وقت خریدار کو چیز کی قیمت اور اس کے نرخ کا علم تھا، پھر اس نے غبن فاحش سے چیز خریدی تو بیع فسخ نہیں کی جائے گی، خواہ غبن زیادہ ہو یا کم ہو، اور اگر اس کو علم نہیں تھا تو بیع فسخ کر دی جائے گی بھائی اس صورت کے کہ خریدار اس قیمت پر راضی ہو. امام مالک نے بیع غبن کی یا غبن فاحش کی کوئی حد مقرر نہیں کی. مالکی
اور ہمری فقہ نے غبن فاحش کی صورت میں بے فسخ کرنے کے اختیار کو حضرت حبان بن منقذ کی حدیث سے ثابت کیا ہے، جو بھی ہم نے حدیث کے اوپر دیکھی۔ فقہ احناف اور شوافع یعنی جو امام ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں اور جو امام شافعی کے فالوورز ہیں، ان کا مذہب یہ ہے کہ بیع میں غبن لازمی نہیں ہے، اس لیے اس کے سبب سے خریدار کو بیع فسخ کرنے کا اختیار نہیں دیا جائے گا، خواہ غبن کم ہو یا زیادہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابان میں منقذ کی حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک مخصوص واقعہ ہے اور اس حال کی شکایت ہے۔ ابن عربی مالکی نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ صاحب کے ساتھ مخصوص تھا اور دوسروں کے لیے یہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ یہ ان کے لیے تھا کہ 3 دن کے اندر آپ واپس لے لیں چیز۔ امام شافعی اور امام احمد نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ جو شخص کم عقل ہو اور بیچنے اور خریدنے میں اچھی طرح تصرف نہ کر سکتا ہو، اس پر خریدنے اور بیچنے میں تصرف پر پابندی لگا دینی جائز ہے۔ جب ایک آدمی اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ چیزوں میں فریق کر سکے، اچھے برے کا خیال کر سکے، بیچنے خریدنے کے جو اصول ہیں اس کو معلوم نہ ہو، تو پھر بہتر ہے کہ اس کو اس پابند کر دی جائے کہ وہ ایسا نہ کرے، سیل اینڈ پرچیز میں حصہ نہ۔ کیونکہ اس حدیث میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے، قاعدہ کلیہ کا بیان نہیں ہے، کوئی رول وضع نہیں کیا گیا، اس وجہ سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک عقل کی کمی کی وجہ سے بیع پر پابندی لگانا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کہتے ہیں کہ پابندی لگا دینی چاہیے، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک پرٹیکولر واقعہ ہے اور یہ خاص شخص کے متعلق تھا، دوسروں پہ یہ اپلائی نہیں ہوتا، اس وجہ سے عقل کی کمی کی وجہ سے بیع پر پابندی لگانا جائز نہیں ہے۔ شرع اس پہ پابندی نہیں لگا سکتی، لوگ احتیاطاً اس بندے کو روک دیں، ایک علیحدہ ایک ہوتا ہے آپ قانون بنا دیتے ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد یہ کہتے ہیں کہ قانون بنا دینا چاہیے، میں سمجھانے کے لیے بات کروں، قانون بنانے کے لیے جائز نہیں ہے اس کا، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قانون نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کی یہ جو دلیل آپ دے رہے ہیں، جو حدیث یہ ہے، یہ والی حدیث پرٹیکولر ایک واقعہ ہے، تو اس کی بنیاد پہ نہیں لگائی جا سکتی۔ احتیاط کرنے لوگ ایک زیادہ بات ہوتی ہے، احتیاط اچھی چیز ہے۔ غبن فاحش اور مہنگائی کی صورت میں قیمتیں مقرر کرنے سے متعلق فقہ حنفی میں کیا ہے؟ علامہ محمد بن علی حسکفی حنفی متوفہ 1088 ہجری لکھتے ہیں، حاکم کے لیے قیمت کا مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں شور میں کیا ہوتا ہے جی، گورنمنٹ کیوں نہیں فکس کرتی، تو وہ سن لیں یہ سارے۔ حاکم کے لیے قیمت کا مقرر کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ حدیث شریف۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مہنگائی بڑھ گئی ہے، لہٰذا آپ کوئی نرخ مقرر فرما دیجیے، یعنی چیزوں کے پرائس لسٹ جو ہے جس کو کہتے ہیں، کہ آپ پرائس لسٹ ایشو کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرخ مقرر کرنے والا تو اللہ ہی ہے، وہی روزی تنگ کرنے والا اور روزی میں اضافہ کرنے والا، روزی مہیا کرنے والا۔ اور میری خواہش ہے کہ جب اللہ سے ملوں تو مجھ سے کسی جانی اور مالی ظلم و زیادتی کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔ سنن ابی داؤد کتاب الاجارہ چیپٹر 15 حدیث کا نمبر 3451۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا، روزی بھی اس نے دینی ہے، اضافہ بھی اس نے کرنا ہے، روزی کو تنگ بھی اس نے کرنا ہے۔ آپ اس چیز کو اس طرح سمجھ لیں کہ اگر انسان کے جیب میں پیسے ہوں تو اس کے لیے 500 روپیہ کلو دودھ بھی، لیٹر دودھ بھی خریدنا کوئی مشکل نہیں ہے، پرابلم نہیں ہوتی جیب میں پیسے۔ لیکن اگر جیب میں پیسے نہ ہو تو دودھ چاہے 10 روپے لیٹر بھی مل رہا ہو تو وہ بھی مہنگا لگے گا۔ اس کا یہ تھیم ہے اس ساری۔ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ ہاں، اگر کوئی بائع غبن فاحش کرے اور دگنی قیمت پر فروخت کرے تو اس وقت اگر حاکم قیمتیں مقرر کر دے تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ ہدایہ میں ہے اور غایت البیان میں مذکور ہے
کہ اس صورت میں حاکم پر قیمتوں کا مقرر کرنا واجب ہے۔ الدر المختار اور رد المختار جلد 9 صفحہ 488، نعم الباری میں یہ جلد 4 صفحہ 669 پہ ہے۔ یعنی عام طور پہ دخل نہیں دیا جائے گا، لیکن جب ایکسٹراڈنری قیمتیں بڑھ جائیں، دگنی قیمت ہو جائے اور اس کی کوئی وجہ نہ ہو، یہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس کی کوئی وجہ نہ ہو، تو اس وقت اگر حاکم جو ہے وہ پرائس لسٹ نکال دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن نارملی ایسا ہو جس میں قیمتیں جو ہیں وہ پہلے سے تو زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن اس کی وجوہات بھی ہیں اور وجوہات بھی بڑی سالڈ ہیں، تو اس میں پھر یہ اوپر والی جو حدیث شریف ہے وہ اپلائی کر جائے گی۔ لیکن اس میں ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر بغیر کسی وجہ کے قیمتیں بڑھائی جائیں اور اس حد تک بڑھائی جائیں کہ وہ دگنی ہو جائے اوریجنل پرائس سے، تو پھر جو فقہ احناف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر جو حاکم ہے وہ پرائس اس کی نکال سکتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔